دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں کہ بندو میری طرف بڑھنے میں، مجھے حاصل کرنے میں اگر ظاہری طور پر تمہیں کوئی نقصان نظر آ رہا ہے اور دنیا تمہیں نقصان کے شبے میں ڈال رہی ہے، خواہ وہ مالی ہو یا جانی ہو، تم ظاہر کو دیکھ کر جو باطن کی کامیابی ہے اس کامیابی کی طرف بڑھنے سے اپنے قدموں کو نہ روکنا۔ دنیا کی حالات اور پریشانیاں تمہاری آخرت کی کامیابی کا اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں کا ذریعہ بنے گی۔ جیسا کہ انسان پر قرآن کریم جو کہہ رہا کہ انسان پر حالات آئیں گے، ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے۔ جب اس نے پہلے کہہ دیا پھر ناشکری کی بات ہی کوئی نہیں۔ باپ بیٹے کو کسی کام پہ بھیجتا ہے اور کہتا کہ بیٹے رستہ اور مسافت بھی ہے، رستہ ہے تو کٹن، جیسے اسکول کا معاملہ، بچے کو اسکول پڑھاتے ہیں تو کچھ حالات کی بنا پر وہ بچہ اسکول کی تعلیم سے یا مدرسے کی تعلیم سے باغی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی کر لو میں نے پڑھنا کوئی نہیں۔ اس پر سارے گھر والے کہتے ہیں تھوڑی دن کی پریشانی ہے، ہمیشہ کی راحت ہے، دیکھا چاچے کو، دیکھا ماموں کو، دیکھا اپنے ابو کو، کتنی سہولیات تھیں تیرے پاس، ان میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن آج جو بڑی گاڑی ہے، جو آج مکان ہے، اس پریشانی کے پیچھے، اس مصیبت کے پیچھے جو تجھے نظر آ رہی ہمیں نہیں، کیونکہ ہم اس دور سے گزر گئے، اس کے پیچھے بہت بڑی راحت ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، کیونکہ اس نے اگلا منظر دیکھا ہی نہیں، اور وہ نتیجہ اخذ کر کے بیٹھا ہوا ہے، محنت پر انحصار نہیں کر رہا، محنت پر بھروسہ نہیں کر رہا، محنت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، نتیجہ نکال کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا چاہیے؟ گاڑی ہونی چاہیے، کیا چاہیے؟ بڑا اچھا سا آفس ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ مکان ہونا چاہیے۔ ابا کہہ رہے ان ساری چیزوں کے پیچھے امتحان ہے، اس کو دے لے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تجھے اپنے آپ کو کتابی کیڑا بننا پڑے گا، تعلیم کے حوالے کرنا پڑے گا، اس تعلیم کے حصول کے لیے تجھے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑنے کی قربانی دینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا یہ میں نے کوئی نہیں کرنا، بس یہ نتیجہ میں نے لینا ہے۔ اس وقت جو بندہ اللہ کے قریب نہیں ہو رہا اور قریب ہونے کی کوشش نہیں کر رہا، محنت نہیں کر رہا، نتیجہ کے حصول کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کر دو جی، دعا کر دو جی۔ اب جس یہ مثال تو یوں ہی ایک بندے کی شادی نہ ہو اور کہہ رہا دعا فرماؤ اللہ مجھے بیٹا دے دے، ایک بندہ اس نسبت اس رشتے میں آیا ہی نہ ہو تو بھائی کیسے بیٹا آئے گا؟ ایک بندے نے کھانے کی حصول کی جستجو نہ کی ہو اور اس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہ ہو کہ جی دعا کرو میرا پیٹ بھر جائے، کیسے بھرے گا؟ پانی کا گلاس سامنے پڑا کر دعا کرو جی میری پیاس بجھ جائے۔ تو جو چیز انسان کو اس کی کامیابی کا نتیجہ لے کے دے گی، اس کامیابی کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے اس چیز کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ تو جس کامیابی کی تلاش میں ہم ہیں اور جس کامیابی کے بارے میں آپ میں روزانہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کامیابی کیسے ملے، اس کا ذکر اللہ قرآن میں یوں کر رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اب اس کا مفہوم آتا، کاش ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوتا اور اس کو ہم عربی جانتے ہوتے تو فوراً سمجھ آتا۔ ہر قسم کی اردو والا پنجابی کو سرائکی کو سمجھ لیتا ہے کیونکہ ان چیزوں سے واسطہ 24 گھنٹے رہتا ہے، قرآن سے واسطہ ہی کوئی نہیں، تو اس لیے سمجھ نہیں آ رہا۔
قرآن پڑھنے والے کی تلاوت تو اچھی لگ رہی لیکن اس کے مفہوم سے واسطہ ہی نہیں، وہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اور اگر کوئی اس کے مفہوم کو آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کے عرض کرے کہ اللہ کیا چاہ رہے، وہ کرے نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، اتنی سختی دین میں نہیں ہے۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرا جی چاہتا ہے، کون نبی؟ ابھی میں احد کا ذکر کروں گا، اتنی مار پڑنے کے بعد بھی بد دعا نہیں کی۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے خود مسجد کے اندر آؤں، آیا کرتے تھے، اور اپنی جگہ مصلی پر نماز کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں، پھر میں جنگل سے لکڑیاں منگواؤں، ان لکڑیوں کو آگ لگاؤں، جو نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے میں خود جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اللہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ کتنی بڑی بات کی۔ اب یہ کوئی جا کے یوں کہ نہیں 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 یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں کی اور یہ کہا ہو۔ رمضان المبارک میں آپ اکثر حدیث سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین نہیں فرمایا تھا، پہلی آمین، دوسری آمین، تیسری مرتبہ بد دعا پر آمین فرمایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے جا رہے تھے، دعا کرتے جا رہے تھے، حضور آمین کہتے جا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے تھے کملی والے ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی جو میرا آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے، آپ پہ درود نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تباہ ہو جائے وہ بندہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، روزے نہ رکھے، آپ نے فرمایا آمین۔ ہلاک و برباد ہو جائے وہ بندہ جو بڑھاپے میں والدین کو پائے، بڑھاپا ان کا پائے، ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، ماں باپ کو ستائے، آپ نے فرمایا آمین۔ طائف کی گلیوں میں اپنی ذات پر کتنے ظلم ہوئے، کتنی مار پڑی، رحمت عالم نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہ کی۔ جب بات حقوق انسانیت کی آئی، اللہ کے حقوق کی آئی، تو امام الانبیاء کو بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑے۔ اب یہاں بندہ کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ دنیا کے اندر تو آپ کا گھر ہمارے گھر کے پاس ہے، ہمارا گھر آپ کے گھر کے پاس ہے، کبھی مسجد میں، کبھی بازار میں، کبھی گلی محلے میں، کبھی میدان میں، کبھی کھیت کھلیان میں آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی مسجد کی نمازوں میں آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کملی والے حوض کوثر آپ کے لیے، مقام محمود آپ کے لیے، اللہ کے عرش کا سایہ آپ کے لیے، جنت کے اندر سب سے قریب مکان اللہ کے آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ اکبر، کملی والے بتاؤ اس وقت اگر ہمیں آپ کی ضرورت پڑ گئی، آج آپ کی ضرورت پڑتی، ہم کہیں نہ کہیں آپ کو تلاش کر لیتے ہیں، اگر اس وقت آپ کی ضرورت پڑی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کے دیوانے آپ کو کہاں تلاش کریں۔ بسم اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 جگہ بتلا دی جہاں امت کو میرے عزیزوں کھڑے ہونے میں، گزرنے میں، جہاں میرے عزیزوں پریشانی ہوگی، ان 3 جگہوں کے بارے میں فرمایا اے میرا امتی پل صراط پر اللہ اکبر مجھے تلاش کرے پا لینا۔ کملی والے وہاں کیا کرو گے؟ آپ کے تو اب اللہ نے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا، اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا امت کی فکر میں کھڑا ہوں گا، جب میرا امتی پل صراط سے گزرے گا، اگر اس کا قدم لڑکھڑائے گا میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے پل صراط سے پار کروا دوں گا۔ کملی والے اگر وہاں بیڑا پار ہو گیا تو کہاں تلاش کرے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند المیزان، اے میرا امتی جہاں تمہارے نام اعمال تو لے جائیں گے وہاں مجھے پا لینا۔ کملی والے وہاں کیا کرو گے؟ فرمایا جس میرے امتی کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا، گناہوں کا باری ہو جاوے گا، میں کملی والا نگاہ نبوت ٹکاؤں گا، میری نگاہ کی برکت سے، میری سفارش کی برکت سے گناہ والا پلڑا ہلکا، نیکی والا بھاری ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی بیڑا پار ہو گیا پھر آپ کو کہاں تلاش کرے؟ آپ نے فرمایا عند الحوض، او میرا امتی مجھے حوض کوثر پر تلاش کر لینا۔ 50,000 سال کا بھوک و پیاس کا، پریشانی کا، خوف کا دن ہوگا، میرا امتی تھکا آئے گا، پریشان آئے گا، حساب و کتاب سے پاک ہوتا آئے گا، پیاسا آئے گا۔ جب میں دیکھوں گا تیری حالت پیاس والی پتلی، میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پکڑ کر تجھے پانی پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہاں تو اتنی رہنمائی ہو رہی بھائی،
اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے میرے عزیزو، جب بندے سے کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے، میرے پیار سے، میرے قرب سے، میری محبت سے اے میرا بندہ مایوس نہ ہونا۔ اور دوسری جگہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے خبردار سود کا کاروبار نہ کرنا، ورنہ قبر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام تیرے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جائے گی، کہے گا لوگوں سے سنا تھا نام اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، لوگوں سے سنا تھا حوض کوثر کا جام دیا جائے گا، لوگوں سے سنا تھا قیامت کے دن کامیابی ناکامی کا سرٹیفکیٹ مجھے دیا جائے گا، یہ تلوار میرے ہاتھ میں کیوں پکڑا دی؟ کہ تجھے منع نہیں کیا تھا سود کمانا نہ کھانا نہ سود کا کام کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا، ان کے درمیان لکھت پڑھت نہ کرنا، ان کا معاون نہ بننا، ورنہ قبر سے اٹھتے ہی تیرے ہاتھ میں تلوار پکڑی جائے گی اور کہے گے تیار ہو جا، مالک کائنات تیرے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کہہ رہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اے میرا بندہ جب اپنے سارے گناہوں پہ پشیمان ہو کر شرمندہ ہو کر میرے دربار میں معافی مانگتا ہے تو میں بڑی کریم ذات ہوں، بڑا بے نیاز ہوں، اگر میں معاف کرنے پر آؤں گناہوں کو معاف کر دوں، اگر میں تیرے رونے کو اتنا پسند کر لوں تو میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے تیار، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جہاں اپنی شان کریمی دکھلائی، جہاں میرا عزیز اپنی رحمت کا اللہ اکبر رحمت کا اظہار فرمایا، وہاں یہ بھی فرما دیا اللہ اکبر جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اللہ کا اس سے تعلق کوئی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں ضمانت کوئی نہیں۔ ایک بندہ یوں کہہ رہا ہے میرے کاروبار کے اندر برکت ہو جائے، مولوی صاحب دعا فرماؤ میرا کاروبار چلنے لگ جائے، کم سے کم بچوں کا روزگار تو نکل جائے، بچوں کا جمع جوڑی کھانا پینے کا خرچہ، ان کی تعلیم کا خرچہ نکل جائے۔ مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے، اگلے جمعے پھر آ گیا دعا فرما دو، پھر دعا کروا دی، کبھی عیدوں میں کبھی رمضان المبارک کی تاکراتوں میں آیا۔ ایک دن مولوی صاحب نے پوچھ لیا بھائی کون سا کاروبار کرتا ہے؟ سالہ سال ہو گئے دعا کرتے، تیرا کاروبار کیوں نہیں چلتا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا مولوی صاحب شروع ہی نہیں کیا، شروع کرنے کا ارادہ ہے، جب کاروبار شروع ہی نہیں کیا تو بتا برکت کہاں سے آئے گی؟ جتنے آج جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے سارا نتیجہ لینے کے لیے آئے ہو، اللہ اکبر کہ ابھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ پر ہاتھ نہ پھیرے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو بیمار بستر پہ پڑا ہے، کہہ رہا ہے میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میری ٹانگوں میں درد ہے، میرے پیروں میں درد ہے، چلا نہیں جاتا اٹھا نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں دوائی استعمال کرتا ہے، کہا وہ تو دوائی تو استعمال کوئی نہیں کرتا۔ مسیح نبوی کے اندر فرمایا او لوگو اللہ اکبر اگر تم دور دراز سے آؤ مسجد کے باہر قلعے پر کھونٹے پر اپنی سواری کو باندھو، پھر اللہ اکبر اسباب کے درجے میں تم اللہ کا وعدہ پورا کرو، مالک کائنات احکام کے درجے میں اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ فرمایا تم سواری کو باندھ کر توکلت علی اللہ میرے حوالے کر دو، اللہ اکبر تمہارے اسباب پہ کرم فرما کر مسبب الاسباب جو ہے تمہارے بکھرے اڑ اجڑے کاموں کو آباد فرمائے گا۔ مجھے نتیجے کا حکم نہیں کہ نتیجہ تجھے کیا ملے گا، کامیابی کا ملے گا کہ ناکامی کا ملے گا، مجھے تو یوں فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے 5 وقت کی نماز میرے پہ فرض کر دی گئی۔ جب 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آئے دمی کے دیوانوں مستانوں آسکان رسول جتنے بیٹھے ہو میں ساروں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فجر کی نماز میں آئے تھے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر کے چلے گئے، جمعے کی نماز میں بھی بڑی لمبی لمبی عبد الحنان دعائیں کرے گا، آپ اس پر آمین کہیں گے۔ بتاؤ ہر ایک بندہ دعا کر رہے پچھلوں کی مغفرت کر دے، اگلوں کی بخشش کے فیصلے فرما دے، اور جو زندہ اللہ ان پہ رحم کر دے، دنیا آخرت کی کامیابی دے دے۔ کوئی اولاد کو سامنے رکھ کے دعا کرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سلوک کو سامنے رکھ کے دعا کرے گا، کوئی اپنی ازواجی زندگی کے پیار کو، کوئی بیٹے بیٹی کی رشتے کو سامنے رکھے گا، کوئی فصلوں کے لیے دعا کرے گا۔ میرے عزیزو جس کی چاہت تھی اس کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، اور جس کی چاہت ہونی چاہیے تھی اس کا میرے عزیزو اظہار زبان پر ہی نہ آیا۔
کیا ہاتھ اٹھا کر آپ نے میں نے فجر کی نماز میں یہ دعا کی تھی؟ یار یار کو دروازے پہ چھوڑنے آتا ہے، یار یار سے ملاقات کرتا ہے، جب یار یار آپس میں علیحدہ ہوتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے بتا کب ملنے کے لیے آئے گا؟ کہتا ہے بڑی جلدی ملنے کے لیے آؤں گا۔ یار تیرا کیا جاتا ہے؟ جاتے ہوئے ذرا ہلو آئے کر جایا کر، انشاءاللہ اللہ اکبر، تجھے اللہ اکبر، آج کے بعد گلے کی تجھے ضرورت نہیں پڑے گی، آج کے بعد گلے کی شکایت نہیں ملے گی، جب بھی آؤں گا ہلو ہائے کر کے چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جمعے کی نماز میں آیا تھا، اللہ اکبر، دعا رزق کے لیے کر کے چلا گیا، میں نے انکار نہ کیا، صحت سلامتی کی دعا مانگ کے گیا، میں نے انکار نہ کیا، اے میرا بندہ ساری دعائیں کر کے گیا، میں ہاں کرتا رہا، کاش نکلتے ہوئے ہاتھ منہ پر پھیرنے سے پہلے کہتا اللہ دوبارہ ملاقات کے لیے کب بلائے گا؟ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے ملاقات کے لیے جب تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا کب بلائے گا؟ اے بندہ روٹی کپڑے کے لیے میں نے انکار نہ کیا تو ملاقات کے لیے میں کیسے انکار کر دیتا؟ تو نے آنے کی طلب ہی نہ کی۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو لوارث نہیں، ہم نے بھی اپنے آپ کو اتنا گرا ہوا نہیں سمجھا کہ ہر ایک کے گھر جاتے رہے تو میرے گھر 5 وقت میں نہیں آتا اور 24 گھنٹے مجھے اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے۔ یار یار سے کہتا ہے یار کیسی بے رخی ہے تو میرے گھر نہیں آتا؟ وہ کہتا آپ کبھی تشریف لے کے آئے ہو؟ ہاں سے ہاں ہے، جی کو جی ہے، ہاتھ ملانے سے ہاتھ ملائے۔ آپ میرے عزیزو اس پیر محل کی گلیوں بازاروں میں ہر وقت پھرتے رہتے ہو، کبھی میرے عزیزو آپ کے پاس ایک بندہ کہے بھائی جی سلام علیکم، اگلے دن پھر آپ جی سلام علیکم، تیسری مرتبہ وہ سلام نہ کرے آپ خود جا کے سلام کرو گے۔ جب آپ کو میرے عزیزو سلام نہیں کرتا تو آپ بھی کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے؟ جب خدا پاک اپنی رحمت کا دروازہ 24 گھنٹے کھولتا ہے، فرمایا بندہ دروازے پر آنے کی ضرورت اور زحمت نہیں سمجھتا تو مجھے بھی جھولی بھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے رب ہونے کے ناطے یہ تو میرا وعدہ تھا جو میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ ایمانداری سے بتاؤ او مومنو، سارے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو، ختم نبوت کے دیوانے بیٹھے ہو، آج کے رسول بیٹھے ہو، قسم اٹھا کے بتلاؤ آپ نے انگلینڈ کے ویزے کی تو دعائیں کی ہیں، آپ نے بچوں کی پاس ہونے کی، بچوں کے اچھے رزلٹ کی دعا کی، کبھی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے؟ آئی کبھی تمنا دل میں؟ ناتے تو یہ سنتے ہو مدینے میں جائیں واپس نہ آئیں، وہ گھیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جب مدینے جاتے ہو کہتے مولوی صاحب دعا کرو خیر و سلامتی واپس آ جائیں۔ فرمایا موت کی آرزو سے منع فرمایا، خبردار جیسے بھی حالات آ جائیں موت مانگنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ایک جگہ کے لیے موت مانگ، وہ میرے کالی کملی والے کا شہر مدینہ ہے، فرمایا وہاں کے لیے موت مانگ، تجھے مرتے ہوئے مزہ آئے گا، مجھے اپنے پاس بلاتے ہوئے مزہ آئے گا۔ مانگی کبھی؟ یا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے، دونوں ہاتھوں میں دے دے، جھولیاں بھر بھر کے دے دے، لپ لپ کے دے دے۔ اے میرا بندہ میں تیری دعا کے اندر جھانکتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ اے میرا بندہ تو فروٹ مانگے میں انکار نہیں کرتا، تو سبزی ترکاری مانگے میں انکار نہیں کرتا، تو بکرا مرغی مانگے میں انکار نہیں کرتا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم اگر ہاتھ اٹھا کے رزق حلال مانگتا تو میں کب انکار کرتا؟ مانگا ہی نہیں۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، کرتا بیوی نے استری کر کے دیا، شلوار استری کر کے دی، زارمن ڈال کے دیا، جب یوں کر کے کرتا جھاڑ کے پہننے لگے اتنا سا داغ نظر آیا۔ اللہ فرماتا ہے اور نکمے تیری آنکھ کی بینائی میں اتنی تیزی آ گئی، تجھے کپڑے پر تو داغ نظر آیا، اللہ اکبر، تجھے دسترخوان پہ اللہ غنی حرام کا داغ ہی نہیں نظر آیا ہے۔ تجھے کیا پتا کپڑے تجھے صاف پہننے تیرا باطن صاف ہو گیا، رزق حلال کھاتا میں تیری روح اور دل کو بھی صاف کر دیتا۔ کپڑے کی چمک ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہاں سے دھلوائے، کہاں سے استری کروائے، ایسا دھوبی ہمیں بتا جس نے کپڑوں کی سلائی کو جلایا کوئی نہیں، گرم استری نہیں لگائی، کہاں سے دھلاتا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے اگر تیرے کپڑوں کی صفائی پہ دنیا فریفتہ ہو گئی، رزق حلال کو اپنے حلق کے اندر اتارتا، تیرے باطل کی
صفائی پر آسمان والے فریفتہ ہو جاتے، یعنی محبت کرنے لگ جاتے۔ کپڑوں کی صفائی ہے، جوتے کی صفائی ہے، مکان کی صفائی ہے، ڈسٹنگ کر رہی ہے، گھر کی چیزوں کی صفائی ہے، دل کی صفائی ہوتی تو اے میرا بندہ وہ چیزیں میرے سے مانگتا جو چیزیں پیسے سے نہیں ملتی، مقدروں سے ملا کرتی ہیں۔ ہجرت کا 3 سال ہے، مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کر کر اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنی آل اولاد چھوڑ کر میرے عزیزو ابھی 2 سال گزرے۔ پہلا سال گزرا، پوری دنیا کا کفر مکی کے سرداروں کی صورت کے اندر میرے عزیزو بدر کے میدان میں آ گیا۔ نہ کھانا نہ پینا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، نہ سونا نہ جاگنا، نہ مکان ہے نہ دکان ہے نہ سواری ہے، نہ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھ میں ہتھیار و تلوار ہے، لیکن ارادہ اتنا مضبوط تھا، ان کے ارادے کی مضبوطی پر آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو دوڑ لگانی پڑی۔ کسی ایک نے بھی یوں نہیں کہا حضور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، چلو اللہ سے کہہ کے تھوڑا سا توقف کروا دیے، تھوڑی دیر ہو جائے، لڑیں گے، ہم کون سا منع کر رہے، جس طرح آج کہتے باجی میں نے کاری تھوڑی نماز پڑھنے کا، لیکن کیا کروں ذرا کاروبار میں ویل ملے تو ساری زندگی ہے نماز ہی پڑھنی ہے، کہہ دیتے حضور سے یا رسول اللہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا ہمارا اللہ اکبر، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بھائی نے مارا، باپ نے مارا، بہنوں نے مارا، رشتہ داروں نے مارا، اپنوں نے گھر سے بے گھر کر دیا، ہم نے زبان سے گلا ہی نہیں کیا، کملی والے کپڑے بھی ہمارے اتروا دیے گئے، ہم نے مسجد نبوی کے مکے کی دیوا پہاڑوں کی اوٹھوں میں بیٹھ بیٹھ کر اپنا سطر چھپایا، لیکن اپنی زبان سے ہم نے کبھی شکوہ ہی نہیں کیا۔ اب نہیں ہمارے سے لڑا جاتا، 13 سال مارے کھائی ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال بھوکے رہے، پتہ ہے نا حضور آپ کو؟ ہمارے اندر ہمت نہیں، ایک بھی زبان پہ نہیں آیا۔ مدینے کی وادیوں میں فرشتوں نے جھانک کے دیکھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جوتی پیر میں کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، ہاتھ میں تلوار کوئی نہیں، پوری دنیا کے کفر پر اسلام فتح کرنے جا رہے ہیں، یہ کون ہے یہ؟ فرمایا اسلام کے گلشن کے وہ ہیرے، حضور کی ختم نبوت کے دامن کے وہ قیمتی موتی ہے جو چلتے فرش پہ قدموں کی آہٹ ان کی عرش بری پر سنائی دے رہی ہے۔ یہ ہے لوگ، سبحان اللہ، کون یہ لوگ بدر کے میدان کے اندر آ رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ اکبر جن کی نمازوں اور جن کے دل کی پاکیزگیوں کے لیے اللہ اکبر، اور جن کے ایمان کی صفائی اور ایمان کی گواہی دینے کے لیے، جن کے جنازوں پہ شامل ہونے کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 500 نہیں 70 ہزار فرشتہ زمین پر اتر آتا ہے، وہ لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے اندر کون سی ایسی صلاحیت تھی، کون سی ایسی بات تھی کہ فرشتے بھی زمین پر ان کے دیدار کرنے کے لیے آئے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو مکے کے لوگوں نے دیکھ کے کہا، جب مکے کے لوگوں سے کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان جیسا ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا یہ عقل مند لوگ ہیں، گھر چھوڑ دیا، در چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ دی، اماں چھوڑ دی، بہن بھائی بچے چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیا، اور مسجد تیرے قدموں میں آ کے پڑے ہوئے، مارے کھا رہے، کفر کے مقابلے اسلام، کفر کے مقابلے میں اسلام پیش کر رہے، مارے کھا رہے۔ شاید پچھلے جو میں عرض کیا تھا وہ حضرت نادیہ رضی اللہ عنہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا مال اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے مکے کی گلیوں میں نکلے، دھاڑ دھاڑ کی آواز آئی، ادھر گلی دائیں بائیں دیکھ رہا، کیا ہو رہا؟ قریب گئے مکے کے سردار کے گھر کے پانی کے کنویں کے اندر سے قل هو اللہ احد کی آواز آئی، فرمایا ہو نہ ہو یہ کوئی نہ
کوئی غلام رسول ہے۔ جب قریب جا کے دیکھا جناب نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک طرف ان کی بیٹی، مکے کے سردار نے دونوں کو بالوں کے جوڑے سے پکڑ رکھا ہے، کبھی ایک کو پانی میں غوطہ دے رہا ہے، کبھی دوسری کو پانی میں غوطہ دے رہا ہے، جس کو پانی سے باہر نکالتے ہیں۔ سیدنا صدیق کہتے ہیں میں سن کے حیران ہو گیا، سانس آتا کوئی نہیں اور ان کے منہ سے قل واللہ احد کا ترانہ سنائی دے رہا ہے۔ دونوں ماں بیٹیاں پانی میں غوطے دیے جا رہے ہیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اکبر، ہاں مکے کے کافروں بتاؤ کیا ارادہ ہے کہ ہم نے مات مارا، دن مارا، صبح مارا، شام مارا، اپنوں نے مارا، پرایوں سے ہم نے پٹوایا، مار مار کے تھک گئے، لیکن ان کے ایمان میں کمزوری کی لچک نہیں آ سکی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہجرت کی رات ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی گھر کا سارا مال لے کر چلے گئے، اپنی دھی اسماء سے کہہ دیا، دادا ابو قحافہ صبح پوچھے، کہہ دینا یار کی یاری نبھانے کے لیے باپ رات کے اندھیرے میں چلا گیا۔ دادا کہنے لگا، دادا اگر ابا کہہ رہا ہے، اگر دادا پوچھے وہ سب کچھ یار پر لوٹانے کے لیے چلا گیا، کیا کچھ گھر بچا کے گیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال اٹھایا، کچھ کنکر، کچھ بجر، کچھ روڑے اس اوتاق میں رکھ دیے جہاں درم و دینار پڑے ہوا کرتے تھے، اس کے اوپر چادر ڈال دی، کہا میرا ابا تمہارا دادا آنکھوں سے معذور ہے، دادے کا اس بنجر اس کنکر کے اوپر ہاتھ پھروا دینا اور کہہ دینا نہیں نہیں ابا سب کچھ لے کے نہیں گیا بلکہ ہمارے لیے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ یہ جو تم اور میں اسلام کے چودھری بنے بیٹھے نا باغ بغلوں میں ہاتھ دے کے، یہ ان کے صدقے ہیں میرے بھائی، جن کا نام اپنے بچوں کے نام پہ رکھنا گوارا نہیں کرتے، کہتے ابو بکر رکھ دے کرنا ملے چ بڑے نے، میرے پاپے کا نام، میری پھپھی کا نام، پتر کا نام، اس کا نام کوئی سونا نام بتا۔ محلے میں ایک ہو، بڑے بھائی کی اولاد میں ہو، چھوٹے بھائی کی اولاد میں ہو، تجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ تو اس نسبت سے نام رکھ اللہ اکبر، یہ وہی ابو بکر ہے بڑھاپے کے عالم میں کالی کملی والے کو غار ثور کے اندر کندھے پر اٹھا کے 6000 فٹ کی بلندی پہ چڑھ گیا ہے۔ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تیسرا سال ہوا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے کے چودھری غرور میں تھے، تکبر میں، عورتیں مرد جن کے گھر والے دو شوہر باپ بیٹے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں جہنم میں گئے تھے، کئیوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کئیوں نے ہنسنا چھوڑ دیا، کئیوں نے اپنے گھر والے سے ملنا چھوڑ دیا، جب تک بیٹے کے قاتل سے بدلہ نہ لے گا میں تیرے بستر پر آنے کو تیار کوئی نہیں۔ سارے مکے کے چودھری جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ اس وقت تجھے پیسہ دے، مال تجارت لے کے جا، جتنا نفع ہوگا سارے کا سارا کفر کی سر بلندی اور اسلام کو جھکانے کے لیے لگائیں گے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارتی قافلہ تیار کیا، جب اس کا تجارتی قافلے میں مال بیچا، نفع کا 40,000 دینار نفع اکٹھا ہوا، مکے کی عورتوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ سارے کا سارا پیسہ اپنے باپ اپنے بیٹے کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے کھپائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خبر ملی، انہوں نے مدینے پیغام بھیجا، کملی والے تیار ہو جا بھتیجے، مکے کا کفر ایک مرتبہ پھر سر چڑھ رہا ہے اور وہ بڑی آب و تاب کے ساتھ آ رہا ہے، پہلے تو 1000 تھا اب 3000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، تیاری پکڑو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، صحابہ تو پہلے ہی لٹے پٹھے تھے اور بدر کے میدان کے اندر جو زخم آئے تھے بھی وہ بھی پورے نہیں بھرے تھے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کو اکٹھا کیا. فرمایا ایمان والو، او ایمان کے پہلوانوں، مجاہدوں، بتاؤ کیا خیال ہے؟ قربان جاؤں کالی کملی والے کے یاروں پر. کسی نے یہ نہیں پوچھا بچوں کا کیا بنے گا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا، قوم قبیلے کا کیا بنے گا. کہ کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف محبت والی نگاہ اٹھائی کہ کملی والے یہ نہ پوچھ کیا بنے گا، بلکہ یہ بتا جسم کے ہم نے کتنے ٹکڑے کروانے ہیں. اب جسم کے ٹکڑے کروائیں گے، اللہ کے دل کی سربلندی پہ آج نہیں آنے دیں گے. حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اللہ ایک طرف جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا خیال ہے؟ انصار مدینہ کے وہ نوجوان کھڑے ہو گئے جنہیں بدر میں شامل ہونے کا موقع نہ ملا. کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رسیاں کھول کے دیکھیں، پھر کفر کو ایسا جھکائیں گے قیامت تک کبھی سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی، حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالی، یہ سارے اسلام کے پہلوان مجاہد تیار ہو گئے. کملی والے کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن آپ کی ذات کے باپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، سارے مدینے کے گھر اجڑ جائے، لیکن کملی والے تیرے جسم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. تو کب فرمائیے حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ. آپ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اندر تشریف لے گئے جمعے کی نماز کے بعد. کیا عالم ہوگا جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماما پکڑ کر، آپ کی پگڑی مبارک کا پلو پکڑ کر، کونا پکڑ کر ان شیخین نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر باندھنا شروع کیا ہوگا. حضور نے اپنے لباس پر 2 زریں پہنی. اللہ اکبر. ایک زرہ کا نام فضہ تھا، دوسری زرہ کا نام ذہن سے نکل گیا. یہ دونوں زریں حضور نے پہن لی. ہتھیار ہاتھ میں لے کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی معراج کا دولہا بنا نظر آ رہا ہے، کبھی میدان جہاد کا میرا عزیزو آرمی چیف، اللہ اکبر، میرا عزیزو سربراہ نظر آ رہا ہے. فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، او مکے کے کافرو تم نے مجھے جبل ابو قیس پر پتھر کھاتے دیکھا، آج میدان احد کے اندر تم میری، اللہ اکبر، میرے تلوار چلانے کو اور میدان احد کے اندر آج محمد کی جانثاری کو دیکھ لینا. اس سے پہلے حضور نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ مدینے والوں کو بھاگنے دو، کہاں تک آتے ہیں، مدینے کے اندر چوکیاں قائم کرو، یہیں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے. جوان کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے، پھر ہماری جوانی کس کام آئے گی، کملی والے گھر جا کے مار کے آئیں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری رائے یہ، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کیا جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ ہمیں اجازت دیجیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تیاری کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بڑے وہاں کے بزرگوں نے کہا، مدینے کے بڑوں نے، کہ تم نے پتہ نہیں تم اللہ کے نبی کے مزاج کو نہیں سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ مدینے میں رہ جائے. مسجد نبوی میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار ہو کے آئے. مدینے کے سرداروں کے، منصار مدینہ کے نوجوان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کی بات کا انکار کریں، بلکہ آج جو کفر ہمیں بچہ سمجھتا ہے، آج جو کفر ہمیں اللہ اکبر دودھ پیتے بچے سمجھتا ہے، آج ماں کے دودھوں کی قیمت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ منشا تھا، باقی آپ فرمائے تو وہیں لڑیں گے. پھر حضور کے بھی جملے سنو. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی کی شان کے لائق نہیں ہے جب کسی چیز کا ارادہ کر لے، جب زیرہ پہن لے، جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا نبی کو زیرہ اتارنے کی اجازت کوئی نہیں. نکلو میدان کے اندر. 1000 کا لشکر میرے عزیزو، اللہ اکبر، شیخین کے مقام پر مدینے سے جا کے شام میں پڑاؤ ڈالتا ہے.
اس وقت کا منافق عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، انہوں نے کہا لے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بچوں کی باتوں میں آ گئے، آپ نے بڑوں کی باتوں کو ترجیح نہیں دی، ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں کہ خود جا کے ان کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیں، نہ تلواریں نہ ہتھیار نہ سامان، ابھی پہلی تھکن اترنی نہیں، بلال کے جسم سے بدر کے میدان کے زخموں کے کھروٹ ابھی اترے نہیں، فلانا کھڑا، کس کا ہاتھ کس کا پیر نہیں، آپ بچے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے آپ کو کہ جانیں سستی ہوں گی آپ جائیں، ہم نہیں جاتے، ہماری جانیں بڑی قیمتی ہیں۔ 350 اپنے ساتھ ٹولے کو لے کے منافقوں لے کے باہر آ گیا، حضور دیکھ رہے ہیں 750 مجاہدین کا قافلہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ کملی والے بدر کا میدان ہمیں بھولا کوئی نہیں، اگر مال پر تلوار پر ہتھیار پر فیصلہ ہوتا تو رب اکبر کی قسم ہمارے بڑے بدر کے میدان میں شرمندہ ہو کے آتے ہیں۔ اللہ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے سروں پر فتح کے تاج رکھ کر فرما دیا، بتلا دیا او لوگوں تلوار سے فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ کے امر سے فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ نکلے میدان کے اندر، تمہارے رشتہ دار تمہارے خاندان والے چلے گئے، کوئی بات نہیں، کون ہے؟ اللہ غنی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیہ، جس کا بھائی جس کا سور عبداللہ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شور ہے، بھائی ہے، 3 یا 4 بیٹے میدان میں اترے ہوئے، اللہ اکبر، یہ گھر آ کر رونے لگ گئی، کیونکہ ان کے شور عبداللہ بن عمر بن جموح لنجا پڑ تھا، ہاتھوں پاؤں سے معذور تھے، بعض جگہ یوں آیا بساکھی لے کے چلا کرتے ہیں، بعض جگہ یوں آیا کمر جھکی ہوتی آپ ہاتھوں کے بل زمین پہ چلا کرتے۔ حضور نے فرمایا تو معذور ہے، اور معذوروں بچوں عورتوں کے اوپر جہاد فرض کوئی نہیں، گھر جا اور جا کر دعائیں کر۔ انہوں نے گھر کے دروازے کی کنڈی بجائی، بی بی کہنے لگی خیر کون ہے؟ کا گھر والا، اللہ اکبر، دروازہ کھولا کہ خیر ہو، تلوار لینے آیا، زیرہ لینے آیا یا ڈھال لینے آیا؟ کہ حضور سے اجازت مل گئی، میں گھر بیٹھ کے دعا کرنے آیا۔ کہ ٹھیک ہے دعا بعد میں کریو، پہلے مجھے طلاق دے، میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا حضور نے اجازت دی، اللہ کی قسم میں تو مسلمانوں کی سب میں کھڑا تھا، میں نے نہیں مانگی، حضور نے اجازت دی۔ انہوں نے کہا اچھا، شام کو پتہ لگے گا جب مائیاں عورتیں ایک دوسرے سے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بات کریں گی، کسی کے ویڑے میں میں جاؤں گی، کسی کے ویڑے میں وہ آئیں گی، کہ اگر کسی نے پوچھ لیا بتا ہمارے گھر والے کہاں پہنچ گئے، تیرا گھر والا کہاں ہے، تو گھر کے اندر بیٹھا ہو، مجھے تیرے وجود کو گھر کے اندر دیکھ کر دوسروں کو جواب دیتے شرم آئے گی، طلاق دے مجھے، میں نہیں رہنا چاہتی۔ کملی والا تو زیرہ پہن کے چلا گیا، تو معذوری کو ظاہر کر رہا ہے۔ کبھی عورت کا تانا برتن پہ ملتا ہے، روٹی پہ ملتا ہے، بیوٹی پارلر کی فیس پہ ملتا ہے، گرمی سردی کے کپڑے پہ ملتا ہے۔ واہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجاہدہ، اسلام کی مجاہدہ، حضور کی کلمہ پڑھنے والی، شوہر میرے عزیزو اجازت مل گئی، گھر واپس آ گیا، بیوی کہنے لگی ایسا یہ تانا دیا کہ مرنے کے بعد بھی اس تانے کا نشان ختم نہیں ہوگا، چل بس آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ختم۔ کہنے لگا بیٹے سارے چلے گئے، بھائی چلا گیا، میں بچ گیا۔ بڑے شرمندہ ہوئے، بیوی ادھر رونے لگ گئی، یہ ادھر رونے لگ گئے۔ انہوں نے اپنے لنجے پن میں ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی، دوسرے ہاتھ میں گلے میں تلوار، اٹھا تو نہیں سکتے تھے، اپنے گلے میں تلوار ڈال لی اور گھر سے باہر نکل کر دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ الہ العالمین، معذور میں اپنی طرف سے نہیں بنا، تیرے حکم سے بنا، مالک کائنات، نہ ٹانگیں کام کر رہی ہیں نہ پیر کام کر رہے ہیں، لیکن میں بیوی کے تانے کا کیا کروں، یہ تانا مجھے اس نے دے دیا، رب اکبر کی قسم ہے جب تک شہادت نصیب نہیں ہوگی میرے حلق کے اندر پانی کا قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھے یوں ہی، اللہم ارزقنا سعادت فی سبیلک،
تمہیں اسلام کے معذور زکوٰۃ مانگتے نظر آئیں گے، مسجد میں کوئی کھڑا ہو کے کہے گا جی میں اللہ میں ہاتھوں سے معذور ہوں، مجھے زکوٰۃ دے دو۔ رب اکبر کی قسم ہے مدینے کا معذور شہادت مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے، شہادت کی موت دے، یا اللہ میں شہید ہو جاؤں تو میری میت کو مدینے میں نہ لٹانا، وہیں مجھے دفن کر دیا جائے۔ ایسا تانا بیوی کا، یا اللہ مجھے باہر ہی دفن کرنا۔ پاکستان والوں آپ میں مدینے کے مدفن کی دعا کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر بن جموح میدان جہاد میں دفن ہونے کی دعا کر رہا ہے۔ حضور نے دیکھا احد کے میدان کے اندر گلے کے اندر تلواریں اور ہاتھوں کے بل اونچے ہو کے زمین پہ چل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے تو اجازت دے دی تھی، کبھی بھی کے تانے نے مجھے گھر نہ ٹکنے دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لنجے پڑ کے اندر تلوار چلاتے چلاتے شہید ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اس دیوانے کا تعارف کروایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرا دیوانہ خود کسی سے مار کھا کے شہید نہیں ہوا، بلکہ جانے سے پہلے اپنی تلوار کے سرے کو 8 کافروں کے خون سے رنگین کر کے چلا گیا ہے۔ اور سردار مارے مکے کے، اللہ اکبر، لنجے پڑ کے اندر۔ شہید ہو گئے عبداللہ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہ۔ گھر والوں کی خواہش تھی، گھر والی کو پتہ لگا، خوشی کے آنسو نکلے، خواہش تھی کہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدفن نصیب ہو جائے۔ ان کو سواری پر ان کی میت کو اٹھایا گیا، پھر سواری کو مدینے کی طرف چلایا گیا۔ سواری چلے کوئی نہ، بیٹا چلاوے، بھائی چلاوے، رشتہ دار چلائے، میرے عزیزو سواری کا قدم نہ اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی گئی، یا رسول اللہ پتہ نہیں اونٹنی کو، اونٹ سواری کو کیا ہو گیا؟ عبداللہ بن عمر بن جموح شہید ہو گئے۔ کملی والے سواری چلاتے مدینے کی طرف، جاتی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر فرمایا کوئی ہے اس کا گواہ جب یہ گھر سے نکلا کوئی اس نے دعا کی تھی، بیوی تک پیغام پہنچا، کہاں دعا روتے ہوئے کر کے گیا تھا، شہادت کی موت دینا اور مجھے میرے گھر واپس نہ لٹانا۔ امام الانبیاء نے فرمایا آسمان کی بلندیوں کو اس کی دعا نے رنگین کر دیا، اور رب اکبر کی قسم ہے جو اس نے گھر سے نکلتے وقت رو کے دعا کی تھی، عرش مولا کو دعا چھو گئی، اب اس کی قبر یہی بنا دو۔ پھر حضور روتے روتے ہنس پڑے، فرمایا میری آنکھ دیکھ رہی ہے عبداللہ بن عمر بن جموح اپنے لجے پڑ سے جنت کے اندر چل کے جنت کی گھاس کو رود رہا ہے۔ ایک اور اسلام کا مجاہد ہے، نظر اٹھا کے دیکھا یہ کون ہے جو پہلی رات ہے بیوی کے پاس، اللہ اکبر، محو استراحت میں آرام فرما رہا ہے، پہلی سہاگن ایک رات کی سہاگن کے پاس لیٹا ہوا ہے۔ مدینے کی گلی میں آواز لگی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ جہاں لیٹے تھے وہیں اٹھ گئے، کہا تو نے کچھ سنا؟ کہاں سنا؟ کہا کیا ارادہ ہے؟ بیوی کے آنسو نکلنے لگ گئے۔ اللہ حضرت کہنے لگے میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا میں تیرے جذباتی کیفیت کو جانتا ہوں، پہلی رات ہے نا، دل کے اندر سوچا ہوگا کہ 2-4 مہینے گزر جاتے، کوک میں تیری نسل کی کوئی امید ہو جاتی، پہلی رات ہے، میں سوچ رہا ہوں تیرے ارمان کو، اب میں کیا کروں؟ تو حضور سے جا کے سفارش کر، یا میں کیا؟ غال پر حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، اپنی چادر کو اپنے رومال کو اپنے دوپٹے کو صحیح کیا، کہ واہ واہ اندر کے بھید تو کب سے جاننے لگا، تجھے کس نے کہہ دیا تیری جدائی میں آنسو بہاؤں گی؟ تجھے کس نے کہہ دیا میری پہلی رات کا پیار سہاگ تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گا؟ سن میری بات، اللہ اکبر، اٹھ، دل کے اجالے کا انتظار نہ کر، نکل کمرے سے باہر، نکل کر پیچھے مڑ کے نہ دیکھیو۔ اب چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، خبردار بچ کے واپس نہ آنا، کہیں
کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اللہ کے دین کی سربلندی کرتے ہیں، کفار کی تلوار کی زد میں آ جانا۔ اللہ اکبر، مجھے پتہ لگے واپس بچ کے آیا، چہرہ نہیں دکھاؤں گی، مجھے پتہ لگے جال کے ٹکڑے کروا لیے، میں اس لیے تجھے بھیج رہا ہوں، کل قیامت کے دل میں ایک رات کی سہاگل کی شہیدہ کی بیوی کہلواؤں گی۔ نکل اللہ کے راستے میں، نکلے میدان کے اندر۔ لڑتے لڑتے یہ شہید ہو گئے، ان کی بیوی کو پتہ لگا، غسل بھی نہیں کر کے گیا، بیوی سے ملاقات کر کے ہٹا تھا، غسل جنابت تھی، غسل بھی نہیں کر کے گیا، کہیں غسل کرتے کرتے موت نہ آ جائے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ جناب جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، یہ میدان احد میں بکل چہرے پہ ڈال کے کپڑا ڈال کے دوڑتی ہوئی آئی، صحابہ اکرام کے درمیان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اما عائشہ کی نظر پڑی، کہا کیا لینے آئی ہے؟ کہ اللہ اکبر، حضور اللہ کے نبی ہمارے روحانی باپ ہے، لیکن اندر کی بات کہتے ہوئے ایک بیٹی کو باپ سے شرم آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ کان میں کہنے لگی، آپ کو تو پتہ ہے نا پہلا دن تھا میرے دلہن بنے ہوئے اور میاں بیوی کے تعلقات بحال ہو رہے تھے، کان میں آواز پڑی، بس یہ اسی طرح کپڑے پہن کے آ گیا، اس نے غسل نہیں کیا، حضور کو جا کے بتلا دو غسل جنابت میں تھا، شہید کو غسل نہیں دیتے لیکن میرے حنظلہ کو تو غسل دے دو۔ اللہ اب عائشہ گئی اور جا کے کہا یہ حنظلہ جو ہے نا اللہ بیوی سے ملاقات کر کے آیا، اتنی جلدی میں آیا کہ اس نے غسل نہ کیا۔ آپ نے کہا صحابہ میرے حنظلہ کو تلاش کرو، میں اپنے ہاتھوں سے خود غسل دوں گا۔ اللہ 8 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے بدر کا، احد کا، میرے عزیزوں، کونے کونے میں ہر جگہ حضرت حنظلہ کو تلاش کیا، کہیں نظر نہ آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ ملتا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پتھروں کے نیچے دیکھو، درختوں کی اوٹ میں دیکھو، زخمیوں میں دیکھو، شہیدوں میں دیکھو، پھر آئے اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہیں نظر نہیں آ رہا، پھر بھیجا، کہا جا سکتا ہے مدینے میں ہے کوئی نہیں، شہید ہو گیا، کہاں ہے؟ اللہ حضور علیہ السلام نے پریشانی کے عالم میں یوں نگاہ اٹھائی، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، حضور کے ہونٹ کھل پڑے، کہا واہ واہ حنظلہ، واہ واہ حنظلہ، اللہ اکبر۔ اور دیکھو احد کے میدان میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آنے والوں، دیکھو غسل کی حالت میں کٹ گیا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، آسمان کے فرشتے اس کی میت کو اٹھا کے لے گئے، وہ دیکھو جنت کے پانی میں جنت کے برتنوں سے میرے حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ جمیل کا جسد دل کی میت زمین پہ واپس آئی تو احد والے کہنے لگے ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میرا یہ اسلام نے تمہارے سامنے ایک ٹارگٹ، ایک منزل پیش کی تھی کہ خبردار، اسباب کوئی نہیں، ڈٹ جانا، مسبب الاسباب کے سپرد کر دینا۔ دنیا کی 57 اسلامی 59 اسلامی ریاستیں مل کر ایک فلسطین کی حمایت نہیں کر سکی۔ میرے محبوب، اگر اسلام اسباب سے پھیلتا تو کیا پتہ مکے سے باہر نہ نکلتا۔ یہ تو جتنی طاقت تھی انہوں نے لگائی، باقی کام میرے اللہ نے کیا ہے۔ مسلمانوں، اس وقت مسلمان کے جسم کی مانند ہے، بال ٹوٹے، کئی پھوڑا نکلے، پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ فلسطین والے بھی ہمارے بھائی ہیں، پاکستان کشمیر انڈیا والے ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے درد کا احساس کرنا چاہیے۔ احساس والے کی احساس والی امت ہے۔ اللہ اس امت کے ذمے جو کام لگا تبلیغ کی صورت میں اللہ اسے بھی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاد کی صورت میں اللہ اسے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تشہیر قرآن کی صورت میں اللہ اس میں بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کمالیہ مرکز سے خواص کی جماعت، علماء کرام کی جماعت بھی، اور اس میں خاص پرانے ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں، ابھی پہنچے ہیں، اب یہ 3 دن کہاں رہیں گے، کس مسجد میں یہ بڑے ہی جانے۔ تو آپ حضرات ان کی ایسی نصرت کرو کہ اللہ اکبر ان کے آنے کا مقصد پورا ہو، اور ان کے ساتھ وقت دے کر آپ حضرات جو ہے اپنے اور ان کے وقت کو قیمتی بنائیں۔ دعا کے بعد جو ترتیب ہوگی اس ترتیب پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کے بعد مجلس ذکر بھی ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ سنتوں کے بعد اس میں بھی آپ تشریف رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔